بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج بہترین دعا جس کی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، جس کا کوئی کام بنتا نہ ہو، جس کے معاملات بگڑے پڑے ہوں، سنورتے نہ ہوں، جس کو مایوسیوں نے گھیر رکھا ہو، پریشانیوں کے انبار لگے ہوں، تنگ دستی کا دور دورہ ہو، غربت اور مفلسی نے ڈیرے جما رکھے ہوں اور پریشانیوں کی انتہا ہو، حالات بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہوں، وظیفے کام نہ کرتے ہوں، وظیفے کر کر کے کھپ گیا ہو بندہ، عمل کر کر کے کھپ گیا ہے، کوئی کام نہیں ہو پا رہا، کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، کوئی عمل اثر نہیں کر رہا، کوئی پڑھائی اثر نہیں کر رہی، پڑھ پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو کھپا لیا ہے اور اب یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ایسے حالات ہو گئے تو پھر یہ عمل کر لیجئے، یہ وظیفہ جو آپ کو بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو کر لیجئے، بالکل آسان سا وظیفہ دے رہا ہوں۔ ان سارے حالات کے باوجود بھی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ مایوس نہ ہوں، میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ نا امید نہ ہوں اپنے رب سے۔ اللہ کا فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، نا امید نہ ہونا۔ آئیے ایک بار پھر جڑ جائیے، جتنا دین سے دور جائیں گے، جتنا دین سے دور ہٹیں گے، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرشد کائنات سے جتنا پیچھے ہٹو گے آپ کی تعلیمات سے، آپ کے احکام سے، آپ کے ارشادات سے جتنا پیچھے جاؤ گے، اتنا پھنستے چلے جاؤ گے، بگڑتے چلے جاؤ گے، گرتے چلے جاؤ گے، پستیوں میں چلے جاؤ گے، اور جتنا محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنا دامن رحمت سے لپٹتے جاؤ گے، جتنا حضور کی قربت میں آتے چلے جاؤ گے، آپ کی غلامی میں آتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی انشاءاللہ پریشانیوں سے نجات پاتے چلے جاؤ گے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان پر عمل کیجئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا، بہترین عمل، بہترین کلمات میں آج آپ کو وہ بتا رہا ہوں جن کو پڑھیں گے تو آپ کی اللہ پریشانیاں دور کر دے گا، اللہ آپ کے غم دور کر دے گا، اللہ آپ کے دکھڑے دور کر دے گا، آپ کی ٹینشنیں اللہ دور کر دے گا، آپ کی مشکلات اللہ دور کر دے گا، آپ کی ڈپریشن دور ہو جائے گی، ذہنی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، جسمانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کریں، یہ مسنون ذکر ہے، مسنون اذکار سے پیچھے نہ ہٹیں۔ مسنون اذکار ہوں، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے اذکار ہوں، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اذکار بتلائے ہوئے اعمال ہوں، یا اولیاء کاملین کے صلحاء امت کے اعمال و وظائف ہوں، اوراد و وظائف ہوں، یہ اوراد و وظائف، یہ اعمال آپ کو خالی نہیں رہنے دیں گے۔ اور پھر جو خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس میں تو خیر ہی خیر ہے، اور خیر کے، بھلائیوں کے، کامیابیوں کے بحر بے کراں ہیں، بحر بے کراں ہیں، بحر بے کراں ہیں۔ الحمدللہ
ان کی زبان اقدس سے جو بات نکلتی ہے پھر وہ ہو کے رہتی ہے، کیونکہ وہ زبان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ پورے ہو کے رہتے ہیں۔ تو یہ بہترین دعا جو نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو بہترین ارشاد فرمایا ہے، اس بہترین دعا کا، اس بہترین وظیفے کا پوری کائنات میں مثل اور مثال ہی کوئی نہیں، جوڑ تو دور کی بات ہے، مثل اور مثال کوئی نہیں ہے۔ آپ خود بھی یاد کریں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اپنے اہل خانہ کو یاد کروائیں، اپنے رشتہ داروں کو یاد کروائیں، اور ان کو بھیجیں، تحفے کے طور پہ اس ویڈیو کو بھیجیں ان کو، کہ یہ دعائے مبارکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ ہے، مرشد کائنات کی پسندیدہ یہ دعا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین ہے عمل، یہ وظیفہ، یہ دعا بہترین ہے، آپ اس کو روزانہ معمول بنا لیجئے، خود بھی یہ دعا مانگیں، خود بھی یہ عمل کریں، اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی آل اولاد کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو یاد رکھیں۔ دوست بھی وہی اچھا ہے، رشتہ دار بھی وہی اچھا ہے جو آپ کو خیر کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے۔ وہ رشتہ دار، وہ دوست اچھا نہیں ہے جو آپ کو برائی کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف دعوت دے۔ جو نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے اس جیسا دوست کوئی نہیں، اس جیسا رشتہ دار کوئی نہیں، اس جیسا عظیم انسان کون ہو سکتا ہے جو نیکی کی دعوت دے، اور خاص طور پہ اس پرفتن دور کے اندر اگر کوئی نیکی کی دعوت دیتا ہے تو آپ اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں۔ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، یوٹیوب، فیس بک، برائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ایسے حالات کے اندر آپ باہر نکلیں گھر سے تو گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو طرح طرح کے سامنے کرنے پڑتے ہیں۔ تو آپ اللہ کا شکر کریں، اگر کوئی آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، نیک کام کی دعوت دیتا ہے، تو اللہ پاک کا شکر کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے حلقہ احباب کے اندر ایسے نیک لوگ بھی موجود ہیں جو آج بھی نیکی کی طرف بلا رہے ہیں۔ کئی دوست ہوتے ہیں نا، سینما دیکھنے چلیں، ہاں جی، ڈرامہ دیکھنے چلیں، تھیٹر دیکھنے چلیں، کلب میں چلیں، فلاں جگہ پہ چلیں، شراب کے اڈے پہ چلیں، چرس پیو، بھنگ پیو، یہ افیم کھاؤ، پاؤڈر پیو، اور مختلف طرح کے نشوں پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ بھی تو دوست ہی ہوتے ہیں نا، وہ بھی تو دوست ہوتے ہیں۔ تو ایسے دوست نہیں، یہ فتنے ہیں، کوئی چوری پہ لگا دے، کوئی ڈکیتی پہ لگا دے، کوئی رازنی پہ لگا دے، کوئی عیاشیوں پہ لگا دے، زنا فنا پہ لگا دے، تو یہ بھی تو دوست ہوتے ہیں جو اس طرح کے کاموں میں لے کے جاتے ہیں۔ تو وہ دوست کیسا دوست ہے جو آپ کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، جو آپ کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے، جو اللہ کے قرآن کی طرف آپ کو لے کے آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کی طرف لے کے آتا ہے، آپ کو مسجد کی طرف لے کے جاتا ہے، مدرسے کی طرف لے کے جاتا ہے، قرآن کی طرف لے کے جاتا ہے، دین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی قدر کیا کریں۔ اگر زندگی میں ایسے لوگ ہیں تو رب کا شکر ادا کریں، پروردگار عالم کا، کہ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ کو محفل میں بلائے، درود و سلام میں بلائے، ذکر اذکار میں بلائے، نعت خوانی میں بلائے، آپ کو بیان میں بلائے، واعظ و نصیحت میں بلائے، ایسے بڑا اور دوست کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسے لوگوں کی قدر کریں اور اس دعا کو معمول بنا لیں، کل سے نہیں آج سے شروع کر لیں۔ وہ دعائے مبارکہ، وہ وظیفہ، وہ اسم اعظم جو سب سے بہترین ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بہترین دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ 10 مرتبہ صبح پڑھ لیا کریں،
10 مرتبہ شام کو پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ دنیا جہاں کی دولت اور نعمتوں سے اللہ مالا مال فرما دے گا۔ چھوٹا سا وظیفہ، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو۔ کوئی ٹائم لگا ہے؟ کتنا ٹائم لگا ہے؟ 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام کو۔ پھر سن لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی مشکل ہے؟ آسان سا ہے۔ 10 مرتبہ صبح پڑھیں، 10 مرتبہ شام کو پڑھیں، اللہ اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں گی تو اللہ ختم نہیں ہونے دے گا۔ اور یہ تو رزق کی فراوانی، نعمتوں کی فراوانی ہے۔ جو اللہ رب العزت نے روحانی درجے بلند کرنے ہیں نا، جو ثواب اور اجر عطا فرمانا ہے، وہ آپ کی توقع سے بھی زیادہ ہے۔ آپ اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ اللہ نوازنے والا ہے۔ تو آپ کے مقدر اور آپ کے نصیب زمین سے آسمان کی طرف بلند ہونے والے ہیں، بس آپ نے ابھی سے اس عمل کو شروع کر دینا ہے، ابھی سے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی بھیجنا ہے تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اللہ بھلا کرنے والوں کا بھلا فرما دیتا ہے۔ تو آپ امت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے، امت محمدیہ کی بھلائی کے لیے یہ فیض آگے بانٹتے چلے جائیں۔ یہ صدقہ جاریہ سمجھ کے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔